سب سے پہلا شکر کہ ہم انسان پیدا ہوئے، دوسرا یہ شکر کہ ہم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، تیسرا کا اللہ کا یہ شکر کہ ہمیں خوبصورت اللہ رب العزت نے عقیدہ دیا، اور اس عقیدے کو اگر آگے تقسیم کرتے چلیں تو اس کی جتنی بھی جزیات بنتی ہیں ان ساری کی ساری جزیات پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین عقیدہ عطا فرمایا۔ ہم اس امت میں ہیں کہ جس امت کو مسلمان کہا جاتا ہے، یہ ذرا کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے، یار مسلمان ہے نا سارے، بہت ہی بولو ذرا، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، اور جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اہل علم حضرات موجود ہیں، اس وقت دنیا کے اندر شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا کے اندر 42,000 مذاہب ہیں پوری دنیا میں، اور ان میں سے 41,999 مذاہب جو ہیں وہ نیچے ہیں، اور سب سے بلند ترین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر میں ایک اور لفظ بتا دوں، ایک لفظ دین ہوتا ہے اور ایک مذہب ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ دین اور مذہب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کرائیٹیریا محدود ہوتا ہے اور جس کا وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور جس کو لے کر آنے والا نبی اس کا بھی وقت اور زمانہ محدود ہوتا ہے، وہ مذہب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں، ایک حکومت تخت و تاج پہ آتی ہے، 5 سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل تو فارم 45 اور 47 کے ذریعے گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن لیمیٹیشن کے اعتبار سے 5 سالہ مدت ہوتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے حکومت ہے، اور پاکستان کی سرحد کے اندر ان کا نظام ہے۔ پاکستان کے باہر کسی دوسرے ملک پر اگر وہ اپنا آرڈر چلانا چاہیں گے بحیثیت پریزیڈنٹ یا بحیثیت وزیر، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کہیں گے کہ تمہارے ملک کی باؤنڈری لائن یہاں تک ہے، آگے ہمارا ملک ہے، ہمارے قوانین ہیں، تمہارا ملک تمہارے قوانین، ہمارا ملک ہمارے قوانین۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ کے محبوب نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا دائرہ بھی محدود تھا، اور ان کی تعلیمات بھی محدود تھی، ان کی امتیں بھی محدود تھی، اس سے آگے ان کا نظام نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب نبی کو، امام الانبیاء کو جو دین عطا فرمایا، اس کا نہ تو کوئی کرائیٹیریا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے، اور نہ ہی اس کی امت کی کوئی تعداد ہے۔ فرمایا قیامت تک جو پیدا ہوتا جائے گا اس پر بھی میرے محبوب نبی کا حکم لاگو ہوتا رہے گا، اور جو پہلے گزر گئے ان پر بھی حکم لاگو ہوتا رہے گا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مذہب اور دین کے اندر فرق یہ ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جو لمیٹڈ ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو ان لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت نے باقی نبیوں کے لیے صرف مذہب کو پسند کیا، لیکن اپنے محبوب نبی کے لیے جب پسند کیا تو فرمایا صرف مذہب نہیں بلکہ دین کو اللہ نے پسند کیا۔ مذہب اور دین کے اندر دوسرا یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ مذہب فقط وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعلیمات بڑی محدود ہوتی ہیں، دین وہ ہوتا ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے، جو مکمل نظام حیات ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی باپ کا نطفہ رحم مادر کے اندر ٹھہرا ہے، اسلام، دین اسلام اس وقت سے ہی اس کے حقوق بیان کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر انسان کی رحم مادر کے اندر کی کریشن ہوتی ہے، فرسٹ منتھ آتا ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پھر آگے چلتے چلتے جب 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل طور پر تیار ہوتا ہے، تو اگر آپ تفاسیر کا، حدیث کا اور اسلام کی حقوق کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کے بھی اسلام نے اتنے حقوق بیان کیے، حقوق دین اسلام نے عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مذہب اور دین کے اندر یہ فرق ہے، تو اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا۔ تو